السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثنا ہے اور میں آپ کو اس پروگرام جس کا نام ہے نئی آواز میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ فوزیہ موجود ہیں اور جو عنوان جس پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیوک سینس۔ فوزیہ، آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، ویلکم۔ السلام علیکم، میں فوزیہ سعد ہوں اور میں PACC میں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں انگلش لینگویج کی انسٹرکٹر ہوں۔ ثنا، آپ نے آج کا عنوان بتایا سیوک سینس۔ سیوک سینس سے کیا مراد ہے ایکچولی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں سیوک سینس جو ہے پڑھائی یا لکھائی جا سکتی ہے اسکولس یا کالجز میں؟ دیکھیے، ویسے تو دیکھا جائے عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے یا ایون بڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تم اتنا پڑھ لکھ گئے ہو، تمہارے اندر کامن سینس نہیں ہے، یا تم نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے بٹ تمہیں یہ اتنی سمپل سی چیز نہیں آتی۔ تو اگر سیوک سینس یا کامن سینس دیکھا جائے تو کامن سینس ہوتی ہے کہ عام مرہ کی چیزوں میں ایک سینس ڈھونڈنا اور اس حساب سے اس کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن سیوک سینس اس سے ایک اسٹیپ آگے ہے۔ اٹس آل اباؤٹ کیئرنگ اباؤٹ دی ادرس۔ صحیح، صرف دوسرے انسانوں کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں جیسے ایک ہوتا ہے وہ صرف صلہ رحمی نہیں ہے، بٹ ایون جگہوں اور پبلک پلیسز اینڈ ایون پرائیویٹ پلیسز کو کیئرنگ کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے تو سیوک سینس کہہ سکتے ہیں۔ بھلے وہ آپ کے گھر کی گلی ہو، بھلے وہ پارکس ہوں، بھلے وہ بازار ہوں، اینڈ اسپیسیفکلی روڈس ہوں۔ آج ہم ناظرین اور فوزیہ کو بھی میں بتانا چاہوں گی کہ ہم فوکس کرنا چاہیں گے ٹریفک پہ، کیونکہ ٹریفک نہ صرف کراچی بٹ پاکستان میں بھی دیکھا جائے ہمارا ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بہت ہی بدتر ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم لوگ روڈز پہ نکلنے میں ڈرنے لگے ہیں آج کل، یہی سوچ کے کہ پتہ نہیں ہم کتنی دیر کے لیے ٹریفک جیم میں پھنس جائیں گے۔ اس کا ریزن، اس کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بٹ میرے خیال سے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹریفک رولز اور ٹریفک لاز کو ایک چیز فالو نہیں کرتے ہیں۔ مے بی ان کو یا تو پتہ نہیں ہے جان بوجھ کے نہیں، مے بی کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اور ہم لوگ اس پروگرام کے ذریعے پورے پاکستان میں ایکچولی اس چیز کو پھیلانے کی کوشش شروع کر رہے ہیں۔ فوزیہ، دیٹ ریمائنڈس می، اگر میں دیکھوں کہ ایک فیملی ہے، اس کا وہی مرد یہاں پہ ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ اپنے طریقے سے، کیونکہ ہم لوگ اپنے ملک کو کچھ زیادہ ہی اپنا سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہی مرد یہاں پہ کتنی بری طرح ڈرائیونگ کر رہا ہے، سگنل بھی توڑ رہا ہے، اور وہی انسان جب ایک ٹیکسی ڈرائیور بن کے ابراڈ، بھلے امریکہ ہے یا دبئی ہے یا باہر جاتا ہے، تو وہی سب سے زیادہ رولز فالو کرنے والا بن جاتا ہے۔ ثنا، ان کو ڈر رہتا ہے نا کہ وہاں پہ فائن ان کو بہت زیادہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ڈنڈے کا زور ہوتا ہے ان کے اوپر، اور یہ کہ یا تو اگر ان کا جرم بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو ان کو سیدھا وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، تھوڑے سے ادھر ادھر پیسے کھلا کے وہ چلتا بنتا ہے۔ میرے خیال سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہی صرف ایک وجہ ہے یا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں کہ بچپن سے ہم نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ جیسا بچہ ویسا ہی کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں پہ بڑے شاید وہ اسٹیٹس کے اس میں ہوں یا جو شاید عہدے میں ہوں، ہمارے حکمران ہیں، جب ہمارے ہی حکمران اتنا زیادہ پروٹوکول کی وجہ سے پوری سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور اپنی سہولیت دیکھنے کی وجہ سے انڈیویجول یعنی ذاتی مفاد پہ فوکس کرتے ہیں اور عوام کا نہیں سوچتے، تو عوام بھلے کیوں ان کے رولز فالو کرے؟ ٹھیک، ایک چیز تو یہ، لیکن یہاں پر سیوک سینس کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور ٹریفک کے حوالے سے، لوگ جو ہیں وہ صرف ایک جو میں کا عنصر ہے نا وہ بہت زیادہ میرے خیال سے حاوی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، بس سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں یا نکلی ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے، جلد سے جلد میں اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور بھلے اس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ ٹریفک سگنلز توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی ٹریفک سگنل یلو بھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ موٹر بائکس چلانے والے جو ہوتے ہیں وہ آدھی سڑک پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے
آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیڈنٹس کتنے ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو بیکاز یہ بائک والے ہیلمٹس نہیں پہنے ہوتے, وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, ان کا ہیئر اسٹائل خراب ہو جاتا ہے. کبھی یہ کہ ان کو موبائل پہ بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے بائک اپنی چلاتے وقت. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لائک سیوک سینس جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ صرف وہ خود اپنے آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہرڈل بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم اس کو سلیوشن کیسے نکال سکیں گے, رولس تو ہر جگہ بنے ہوئے ہیں لیکن فالو نہیں ہونا, شاید ہمارے ٹریفک پولیس والے بھی اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایکچولی ثنا, اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یہ ایک بہت ساری جگہ پہ لا کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو اگر بڑے نہیں فالو کرتے تو بچے آبویسلی ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بڑوں کو یہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ان کو کانشیس ایفرٹ ایک کرنی پڑے گی, اور تبھی جا کے ہماری روڈز میں ایک تبدیلی آ جائے گی. اپنے ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے ریاکشنز, اگر کسی نے ہارن بجا دیا ٹھیک ہے اس نے غلطی کری, لیکن آپ تو اس کو نہ جھڑکیے, آپ تو اپنے آپ کو کنٹرول کریے. تو ہر انسان اگر خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا, اپنے آپ کو ڈسپلن اور آرگنائز کر لے گا, تو میرے خیال سے سیوک سینس پھیلنے اور پھیلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کیا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک شعور دینا ہے عوام کو, یعنی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. تو اگر عوام یا اگر کچھ جیسے اگر ہم دیکھا جائے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ ایسی پبلک اویئرنیس پروگرامز کرتی ہے, سیمینارز کرتی ہے یونیورسٹیز میں, ان کو اویئرنیس دیتی ہے کہ کس طرح آپ ٹریفک کو فالو کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ بہتر ایک نظام کو لا سکتے ہیں. اس ٹائپ کی پروگرامز اگر زیادہ تعداد میں ہوں ایٹ اے ہائر پلیٹ فارم تو یہ بھی ایک بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم لوگ ٹریفک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ چیز, اور اگر ہم جنرلی بھی اسکولز میں فار ایگزامپل فائر سیفٹی کے حوالے سے, اسکول میں سیکیورٹی کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسکول لیول سے ہی اسٹارٹ کر دینا چاہیے. ہم بچوں کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ وہ بہت چھوٹے ہیں ابھی ان کو کچھ نہیں معلوم, وہ بہت زیادہ آبزرونٹ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے انسٹیٹیوٹس بھی رسپانسبل ہیں اور انڈیویجول پیرنٹس بھی, سارے والدین کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پارکنگ میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ بریڈ انڈے لینے کے لیے گاڑیاں بالکل مین روڈ پہ ہیڈ لائٹس جلا کے اور اپنے ہزارڈز آن کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہیں, اسپیشلی ایمبولینسز کو, کیونکہ ٹریفک پورا جام ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ پیپل گوئنگ دیر فار دا گروسریز, ایون آئی ہیو نوٹس کہ ایون شاپنگ مالس میں, ٹھیک ہے, جہاں پہ پراپر پارکنگ اسپیسیز نہیں ہیں, بہت کم مالز ایسے ہیں, گنتی کے 3-4 جہاں پہ پارکنگ اسپیسیز ہیں, وہاں پہ لوگ ایک گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں ود دی انٹینشن کہ ہم لوگ ابھی آ ہی جائیں گے, اور بیچارہ جو انسان, جو فیملی, جو گاڑی جن کی پراپرلی پارکڈ ہوتی ہے وہ آتی ہیں تو وہ اسٹک ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ وہی کس کی گاڑی ہے. اور اس طرح دیکھیں نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو آپ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا, اسپیشلی ہم پاکستانیوں کو, کہ ایک بڑا نقصان آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, وہ جو پیچھے گاڑی کھڑی ہوتی ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے کانچ توڑ دیتے ہیں, کسی طرح کا ڈیمیج اس کو کر دیتے ہیں. تو ویئر از دا بگر لاس کہ تھوڑا سا وہ ٹائرز کی ہوا نکال دیتے ہیں. جی, تو مطلب کہ اگر یہ دیکھا جائے پوری ایک سوسائٹی ایک ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ایک فرسٹریشن کریٹ ہو رہا ہے سمپلی آف ناٹ فالوئنگ. کیونکہ لوگ بہت زیادہ انوائے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا کام تو ہو گیا لیکن دوسرے کی غلطی کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان میں اگر دیکھا جائے کہ ایون اگر ایک سوسائٹی دیکھی جائے تو جو بچے جو فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں ایک فرسٹریشن, ایک تناؤ پیدا کر دیتے ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان تو بہت برا ہے کہ چلو اس کو چھوڑ کے جانا ہے. مطلب چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ٹریفک جام کیسے ہوا, مطلب بات یہ ہے کہ کسی انسان نے غلط ٹرن, غلط پارک,
غلط ایک رول کو ڈس اوبے کیا، اس کو اوائڈ نہیں کیا، اس وجہ سے ہوا، نہ کہ یہ ہے ہی ایسا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور پھر ہم لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں اگر لوگ جو ہے وہاں پہ ون وے ہے تو اس طرف بھی دوسری طرف سے گاڑیاں آ جاتی ہیں اور معذرت کھاتے ہیں. وہ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، سوری بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کرتے وہی کام ہے جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ایک طرح کا اگر میں بہت ہی زیادہ کروڈ لینگویج میں بولوں کہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، یعنی سٹبرن، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی ایسے، اچھا ہے ہم ہیں پاکستانی تو ہمارا مطلب ہے کہ ہم رولز بریک کریں گے. اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اگر آپ دوسری طرف سے آ رہے ہیں اور ایک طرف سے ون وے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جب زیادہ گاڑیاں فلو سے آ رہی ہوں گی آپ کی گاڑی کو جگہ نہیں ملے گی کیونکہ اس طرف سے زیادہ گاڑی، اور آپ پھنس جاتے ہیں، ان کو بھی نقصان دیتے ہیں اور آپ بھی جتنی جلدی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی جلدی کا کام، شیطان کا کام بالکل اس پہ سچویشن پہ فٹ ہوتا ہے اور آپ رہ جاتے ہیں ویسے ہی ویسے. اور جیسے اگر ہم پیڈسٹرین کراسنگ کی بھی بات کریں کہ یہ جو روڈز کراس کرنے کے لیے ہمارے یہاں زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہوتی ہے انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. فار ایگزامپل فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس ہے دبئی میں کہ میرے فادر ان لا کے ساتھ جب میں جا رہی تھی وہ ویل چیئر پہ تھے اور جیسی ویل چیئر ہماری بلکہ سائڈ میں ہی پارک تھی، ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا پیڈسٹرین کراسنگ کا جب سگنل آن ہوگا ہم پھر کراس کریں گے. دوسرے جو گاڑی والے لوگ تھے ان لوگوں نے اتنی زور سے بریک لگا کے اور گاڑی میں سے اتر کے ہمارا سگنل جو تھا اس کو آن کر دیا تاکہ جو پیڈسٹرین کراسنگ پہ جو ویل چیئر ہے اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے. اتنی زیادہ رسپیکٹ جو کہ ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ دی گئی ہے لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی ہم لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی، بلکہ میں نے تو میرا بھی جانا ہوا ہے ملک سے باہر تو میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ یہ نارمل ایٹیکٹ کی بات ہے کہ جیسے ہی اگر انسان کا پیر ایک پیڈسٹرین ہے اس کا پیر نیچے رکھا جائے روڈ پہ آف دا فٹ پاتھ، ویدر وہاں پہ زیبرا کراسنگ ہو یا نہ ہو تو گاڑیاں رک جاتی ہیں. اور جب انسان پاس کرتا ہے تو لائک وہ جو پیڈسٹرینس ہوتے ہیں آن دا فٹ وہ اکنالج کرتے ہیں کہ تھینک یو فار ویٹنگ، اور جو نہیں کرتا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں جو ہمیں تھینک یو نہیں کہہ رہے ہم رکے. اور یہاں پہ تو الٹا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھا جائے اپنے ملک میں افسوس ہوتا ہے، تنقید کی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ نارمل سیوک سینس ہمارے لوگوں میں نہیں ہے کہ انہیں جو لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ گاڑیوں کو فلو آتے ہیں، ذرا سی کوئی گاڑی ذرا دھیرے آتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جھنڈ کے جھنڈ لوگوں کے فیملیز ایک دم سے کراس کر جاتی ہیں. تو ہم لوگ اپنے جیسچرز، اپنی باڈی لینگویج سے ان کو اتنا غلط میسج کنوے کرتے ہیں، ان کو اتنا گھور کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. مطلب ان کو جان کی پرواہ اس لیے نہیں کیونکہ کوئی گاڑی رکتی ہی نہیں ہے، جانے ہی نہیں دیتی. جی بالکل، کیونکہ گاڑی والے ان کو جگہ نہیں دیتے. وہی بات کہ ہر جگہ جو ہے وہ میں جو آئے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سوسائٹی کے لیے ہم کا کانسیپٹ جو ہے ہمارا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہمارے کنٹری میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور جیسے ہم نے بات کری کہ انسٹیٹیوٹس ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ایون یہ کہ ہمیں پبلک اویئرنیس میسیجز بھی اس طرح کے کرنے چاہیے. اسی طرح سے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھی یہ میسج آگے کنوے کرتے ہیں کہ پلیز آپ سب لوگ، ہمارے ناظرین، پلیز آپ لوگ جو ہیں اپنا سوچئے، بالکل سوچئے، لیکن دوسروں کو تکلیف میں ڈال کے نہ سوچئے. سب کے لیے بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بھلائی کے راستے کھولے گا. اس کے ساتھ ہی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ماں جو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے گیمز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہر ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہوتی ہے. ABCD 1 2 3 یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، راجا رانی کی کہانی. تو کیوں نہ وہ اس قسم کی گیمز کھیلیں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان میں آٹومیٹکلی سیوک سینس ڈیولپ ہو. فار ایگزامپل اگر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکانے کا ہم کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہم کیوں نہ سوچیں کہ بھائی ماں گاڑی بن جائے اور بچہ پولیس والا بن جائے، یہ اس طرح کے سکھائے کہ او دیکھو سگنل آ گیا، ابھی ہمیں روکنی ہے اپنی کار. جب سائیکلنگ مائیں بچوں کو کروا رہی ہوتی ہیں یا ایون چھوٹی جو ٹوائے کارز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں لڑکیوں میں ہم اس ٹائپ کے گیمز اگر ہم انکلکیٹ کریں، ساری مائیں ایک سٹیپ لیں تو یہ کتنی اچھی بچوں میں
ڈیولپ ہو جائے گا. انوویٹو آئیڈیا مجھے لگا ہے ثنا. ہاں ساری ماؤں سے اگین میں گزارش کروں گی, آئی تھنک بہت اچھا آئیڈیا ہے, تو پلیز آپ اس چیز کو اپنے گھروں میں اگر پروان چڑھائیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. اور کوئی آئیڈیا آپ کے پاس اس طرح کا ہے ثنا کہ ہم لوگ فار ایگزامپل لوگوں کو اویئر کر سکیں یہ ٹریفک کے حوالے سے؟ فوزیہ آئیڈیاز تو ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمارا وقت کی ہمیں قلت ہے. وی آر رننگ ریئلی شارٹ آف ٹائم. ہوپ فلی زندگی رہی تو ہم ضرور مزید پروگرامز کریں گے, اس میں ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنا اور فوزیہ کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک آپ اپنا اور ہمارے پاکستان کا تھرو روڈ سیفٹی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.